شاید بہت کم پاکستانی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ محمد علی جناح بانی پاکستان نہ بھی ہوتے تو پھر بھی وہ مالی لحاظ سے اس قدر مستحکم تھے کہ ان کے اثاثوں کی مالیت کا موازنہ آج کے دور سے کیا جائے تو ان کی حیثیت 2 ارب ڈالر سے زائد ہو سکتی ہے، جو روپوں میں 3.5 خرب روپے بنتی۔ معروف محقق اور نامور بیوروکریٹ ڈاکٹر سعد خان نے سن 2020 میں چھپنے والی اپنی کتاب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ دولت، جائیداد، وصیت میں قائد اعظم کے اثاثوں سے متعلق بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت 30 مئی سن 1939 کو لکھی تھی، جو اسماعیلی مروجہ قانون کے تحت تھی۔ یہ قانون انہیں اپنی مرضی سے حصے متعین کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ وصیت کے 2 حصے تھے، پہلا حصہ خاندان کے افراد سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا پاکستان اور بھارت کے کئی اداروں کے نام اپنی وراثت چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم 9 سال تک زندہ رہے، پاکستان بھی بن گیا، مگر انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور تعلیمی اداروں کے حصوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ ان میں اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسۃ الاسلام، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، انجمن اسلام اسکول بمبئی، عربک کالج نئی دہلی اور یونیورسٹی آف بمبئی شامل تھے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق محمد علی سے قائد اعظم محمد علی جناح بننے کا سفر تو تاریخ میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، مگر ایک عام انسان سے کھرب پتی بننے کی داستان سے کوئی واقف نہیں۔ ڈاکٹر سعد خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سن 1990 میں بطور ریزیڈنسی میجسٹریٹ ان کی تنخواہ 1500 روپے ماہانہ تھی، مگر انہوں نے 6 ماہ کے اندر یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا تھا کہ اتنے پیسے وہ روزانہ کما لیا کریں گے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب ان کا شمار ہندوستان کے قابل ترین اور مہنگے وکلاء میں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے وکالت سے جو پیسے کمائے ان سے سرمایہ کاری کی۔ سن 1926 میں بمبئی ڈائنگ، ٹاٹا اسٹیل اور ٹراموے کمپنی میں ان کے حصص کی مالیت 14 لاکھ روپے تھی، جو آج کی کرنسی کے حساب سے 68 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس عرصے میں قائد اعظم کا شمار ہندوستان کے چوٹی کے 10 سرمایہ کاروں میں ہونے لگا تھا۔ اسی سال جب وہ اپنی پہلی بیگم رتی جناح کے ساتھ چھٹیاں منانے سری نگر کی ڈل جھیل گئے تو وہاں بیگم جناح نے 1 ہفتہ گزارنے کے لیے تیرتی کشتی کی تزئین و آرائش پر 50,000 روپے خرچ کر دیا۔ اس زمانے میں اس رقم سے کراچی یا لاہور کے پوش ایریا میں 4 کنال کا بنگلہ مل جاتا تھا۔ قائد اعظم اس زمانے میں کراچی، بمبئی، دہلی اور لاہور میں پرائم لوکیشنز پر انتہائی قیمتی جائیدادوں کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو جائیداد خریدی وہ بمبئی میں لٹل گبز روڈ پر واقع ایک بنگلہ تھا۔ اس کے ساتھ 4 منزلہ عمارت میفر فلیٹ نامی تھی، جس میں 8 فلیٹس تھے۔ یہ عمارت انہوں نے خرید کر کرائے پر چڑھا دی، جسے انہوں نے سن 1943 میں 10 لاکھ میں فروخت کر کے کراچی اور لاہور میں جائیدادیں خریدی۔ بمبئی میں ساحل پر 15,476 مربع گز پر ایک شاندار بنگلہ جو ساؤتھ کورٹ کہلاتا تھا، انہوں نے سن 1916 میں سر آدم جی سے 1.25 لاکھ روپے میں خریدا تھا، جسے انہوں نے سن 1918 میں اپنی شادی کے موقع پر اپنی اہلیہ رتی جناح کو تحفے میں دے دیا تھا۔ سن 1936 میں انہوں نے پرانی عمارت کو گرا کر ایک اطالوی کمپنی کے ذریعے عالیشان بنگلہ بنوایا، جس پر اس زمانے میں 2.25 لاکھ روپے لاگت آئی تھی۔ یہ 3.25 سال میں مکمل ہوا تھا۔ اس گھر میں 22 ملازمین ان کی خدمت پر مامور تھے۔ مئی سن 1947 میں عراقی قونصل خانہ نے اسے 18 لاکھ میں خریدنے کی پیشکش کی، تاہم قائد اعظم نے اس کی 25 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی۔ یہ جائیداد جو جناح ہاؤس کہلاتی ہے اس وقت سے مکفل ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سفارتی تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ 3 سال پہلے اس کی قیمت کا تخمینہ 40 کروڑ ڈالرز لگایا گیا تھا۔ جناح منزل دہلی قائد اعظم نے سن 1938 میں 1 لاکھ روپے میں خریدی تھی، جہاں ان کے 19 ملازمین بھی رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس گھر کا ماہانہ خرچ 10,000 روپے تھا۔ سن 1947 میں قائد اعظم نے جناح ہاؤس بھارت کے چوٹی کے صنعت کار اور ٹائمز آف انڈیا کے مالک کرشنا ڈالمیا کو 3 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ اب یہ مکان ہالینڈ کے سفیر کی رہائش گاہ ہے، جس کی موجودہ مالیت 12 کروڑ ڈالر ہے۔ 2.5 ایکڑ پر محیط جناح منزل کراچی انہوں نے سن 1943 میں 1,80,000 روپے میں خریدی تھی، جو اب عجائب گھر میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں قائد اعظم کے ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ جب قائد اعظم نے کراچی کا جناح ہاؤس خریدا، اسی دوران انہوں نے جناح ہاؤس لاہور بھی خریدا۔ مال روڈ پر 4.25 ایکڑ پر محیط 53 نمبر بنگلہ 1,62,500 روپے میں خریدا، اور یہ سودا قائد اعظم کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ نے کیا تھا۔ اب یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے۔ لاہور میں ہی قائد اعظم نے سن 1945 میں نواب افتخار ممدوح سے اچھرا میں 324 کنال اراضی خریدی تھی۔ اس اراضی پر آج کل گلبرگ 2 اور 3 ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس لبرٹی مارکیٹ میں 1.5 کنال کا کمرشل پلاٹ، انڈسٹریل ایریا میں 10 کنال کا پلاٹ تھا۔ کراچی میں بھی قائد اعظم نے ملیر میں 12 ایکڑ کا باغ نواب آف بہاولپور سے خریدا تھا۔ قائد اعظم نے کماڑی میں ساحل سمندر پر 20 ایکڑ خرید کر اس میں ہٹ بنوایا۔ یہ جگہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد 1 کروڑ 11 لاکھ میں فروخت کر کے رقم قائد اعظم ٹرسٹ میں جمع کرا دی گئی۔ آئی چندی گڑھ روڈ پر تقریباً 4 کنال پر
ایک کمرشل پلازا بھی انہوں نے خریدا تھا جسے بعد میں محترمہ فاطمہ جناح نے دادا بھائی کو فروخت کر دیا تھا۔ اپنی وفات سے 15 دن پہلے بھی انہوں نے میکلوڈ روڈ پر موجود آئی چندری گڑھ روڈ پر ایک کمرشل بلڈنگ 10 لاکھ میں خریدی تھی۔ یہ بلڈنگ ایک سال بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایک بینک کو 16 لاکھ میں فروخت کر دی جس میں آج اسٹینڈرڈ چارٹر بینک قائم ہے۔ فریر ہاؤس کراچی میں 10 کنال کا ایک بنگلہ بھی قائد اعظم کی ممکنہ جائیدادوں میں سے ہے جہاں آج کل پارک ٹاور نامی پلازا ہے۔ اسی فہرست میں سول لائن نمبر 1 میں 9 کنال کا بنگلہ بھی آتا ہے۔ یاد رہے کہ قائد اعظم نے 36 برس کی عمر میں ہی مختلف کمپنیز کے حصص خریدنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے سمپلیکس مل میں 1,25,000 کی سرمایہ کاری کی۔ آپ اس مل کے تیسرے بڑے شیئر ہولڈر تھے۔ سن 1927 تک آپ 11 بڑی کمپنیز کے حصص کے مالک بن چکے تھے جہاں سے آپ کو سالانہ اچھی خاصی رقم بطور منافع مل رہی تھی۔ 1943 سے 1945 کے درمیان قائد اعظم نے مختلف صنعتوں میں 8 لاکھ سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ بمبئی میں واقع قائد اعظم کے عظیم الشان بنگلہ ساؤتھ کوٹ کو جب بھارتی حکومت پاکستان کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوئی تو حکومت نے محترمہ فاطمہ جناح کو اس کے بدلے میں متروکہ جائیداد مہٹا پیلس الاٹ کر دیا۔ سن 1999 سے اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ قائد اعظم کے 12 بینک اکاؤنٹس بھی تھے جن میں 4 برطانیہ میں تھے۔ تقسیم کے بعد انہوں نے اپنے تمام کھاتے حبیب بینک کراچی میں منتقل کر دیے جن کی مالیت اس وقت 62 لاکھ تھی۔ 2 فروری سن 1948 کو آپ نے بینک سے 61 لاکھ روپے قرضہ حاصل کیا جس میں 35,35,000 مسلم لیگ کے حوالے کر دیے۔ 4 اگست کو انہوں نے خرابی صحت کی بنا پر بینک سے قرضے کی منسوخی استدعا کی اور نہ صرف پورے 61 لاکھ واپس کر دیے بلکہ بینک نے 1,07,658 روپے اور 12 آنے کا سود بھی قائد اعظم سے وصول کیا۔ قائد اعظم کی بطور گورنر جنرل ماہانہ تنخواہ 10,476 روپے اور 10 آنے مقرر ہوئی تھی جس میں سے 6,112 روپے ٹیکس کٹوتی کے بعد آپ کو 4,304 روپے اور 10 آنے ملتے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آج کے حساب سے ایک کھرب پتی انسان تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔